بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمیونیکیشن ایک آرٹ ہے، اور آرٹ کوئی بھی ہو وہ ہمیشہ سیکھنے سے، وہ ہمیشہ پریکٹس سے آتا ہے۔ کوئی خواہ کتنا بھی ویل ایجوکیٹڈ ہو، کتنا بھی انٹلیکچوئل ہو، ضروری نہیں کہ وہ ایک اچھا کمیونیکیٹر بھی ہوگا۔ تو اسے ایک اچھا کمیونیکیٹر ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اسے کس پروسیس سے گزرنا پڑے گا؟ دا نمبر ون اینڈ بیسک پوائنٹ از ہی ہیز ٹو چوز ریلیونٹ فارم فار دس پرپز۔ جیسے ایک اچھا پلیئر بننے کے لیے میدان میں جانا پڑتا ہے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے کسی انسٹیٹیوشن میں جانا پڑتا ہے، باڈی بلڈنگ کے لیے جم میں جانا پڑتا ہے، بالکل ایسی اگر ہم بات کریں کہ کمیونیکیشن کے لیے کون سا فارم ہے، کس فارم پہ جانا پڑتا ہے، تو وہ ہے پبلک سپیکنگ۔ ایک اچھا کمیونیکیٹر تب بنے گا اگر وہ سوشل ہوگا، اگر وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا، لوگوں کو فیس کرے گا، تو ایک اچھا کمیونیکیٹر بن سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی سائیکی سمجھ آتا ہے۔ اینڈ نمبر ٹو پوائنٹ از کہ ہمارا کمیونیکیشن سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا یہ آرٹ، یہ فن سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو چیٹ کرنا ہے، کہ ہم نے اپنا فیک امیج وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے؟ اگر ہمارا مقصد یہ ہے تو بہت چھوٹا مقصد ہے، اس سے نہ ہمیں اس آرٹ سیکھنے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی دوسروں کو کوئی خاص فائدہ ہوگا۔ تو اگر تو ہمارا پرپز یہ ہے نا کہ ہم نے یہ آرٹ اس مقصد کے لیے سیکھنا ہے کہ ہم نے جو اپنا ٹرو امیج ہے، جو ہم ہیں، ہم نے وہی پریزنٹ کرنا ہے، تو پھر اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ہماری ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، اور یہی ایک ہمارا بڑا مقصد ہوگا یہ آرٹ سیکھنے کا۔ اینڈ نمبر تھری پوائنٹ از کہ ہمیں جب بھی کسی سے ملنا ہے، ہم اپنے اپنے لیول پہ، ہمارا کوئی بھی پروفیشن ہو، ہم کہیں بھی جاب کرتے ہیں، ہمارا کوئی بھی بزنس ہو، ہر جگہ پہ ہم نے کسی نہ کسی سے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم نے کسی سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو ہم نے دوسرے کی بات کو سمجھنا ہوتا ہے، دوسرے کی پرابلم کو سمجھنا ہوتا ہے، دوسرے کی نیڈ کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے دوسرے کی بات کو سننا ہے، مطلب کم بولنا ہے اور زیادہ سننا ہے، اور دوسرے کی بات کو مکمل ہونے دینا ہے۔ دوسرے کی بات کے دوران ہم نے کویسچنز نہیں کرنے، زیادہ آرگومنٹ نہیں کرنا۔ جب ہم بار بار آرگومنٹ کرتے ہیں تو ہماری وہ بات بحث میں بدل جاتی ہے، جس سے اگلے بندے کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ بات اپنی مکمل کر سکے۔ تو ہم اس کی بات جب نہیں سمجھ پائیں گے تو ہم اس کو رسپونڈ کیسے کر سکیں گے؟ تو کمیونیکیشن کے لیے بہت ضروری ہے، ایک اچھی کمیونیکیشن کے لیے، کہ بولنے سے کہیں زیادہ اگلے بندے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور نمبر فور پوائنٹ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کون سی بات کب کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے اور کس سے کرنی ہے۔ اس کے متعلق سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ انہوں نے ایک جگہ پہ کھانے کا اہتمام کیا، وہاں پہ کافی سارے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ تو جب کھانا شروع ہو گیا تو ان کے قریب ایک خاکروب لڑکا وہ صفائی کر رہا تھا۔ تو انہوں نے اس لڑکے کو آواز دی کہ بیٹا آ جاؤ، آپ بھی کھانا کھا لو، کھانا شروع ہو چکا ہے، سارے کھانا کھا رہے ہیں تو آپ بھی کھانا کھا لو۔ اس لڑکے نے مناسب نہ سمجھا، کہ اس نے اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھا کہ یہ مجھے سبھی کے سامنے کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ وہ لڑکا بیسیکلی کرسچن تھا، تو اس کو یہ بات تھوڑی معیوب لگی کہ پتہ نہیں مجھے کیوں بلا رہے ہیں کھانے کے لیے۔ وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کیا اس نے۔ اچھا، شاہ صاحب نے دوبارہ انہیں بلایا کہ بیٹا آپ کھانا کھا لو، پھر بعد میں صفائی کر لینا۔ اچھا، وہ لڑکا جیسے ہی ان کی طرف بڑھا، انہوں نے اتنی دیر میں اس کے لیے لقمہ بنا دیا کھانے کا، اور جیسے وہ قریب آیا تو اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیا۔ تو وہ کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھا تو اس لڑکے کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو شاہ صاحب نے دیکھا کہ پتہ نہیں یہ کیوں پریشان ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ اسی دوران وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ آیا اور کہتا جی ہمیں کلمہ پڑھوائیں۔ آپ کا مذہب کتنا خوبصورت مذہب ہے، جو پیار محبت کا، جو بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ تو اس واقعے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ موقع کی مناسبت سے بات کرنا کتنا ضروری ہے، کہ کس موقع کے اوپر کون سی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ایک خاص موقع کے اوپر، موقع کی مناسبت سے کی جانے والی بات، وہ ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جو اگلے انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ سو اٹس مائی پوائنٹس، ناؤ آئی فارورڈ ٹو یاسر بھائی، پلیز ایڈ یور پوائنٹ۔
جی السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. میرا بالکل آئی ایگری ڈاکٹر وقاص کے ساتھ کہ انہوں نے جو کمیونیکیشن کو ایک آرٹ کا درجہ دیا ہے. ڈیفینیٹلی اٹ از این آرٹ. لیکن اگر ہم اس آرٹ میں دیکھیں تو دیر آر ملٹیپل تھنگس لائک آرٹ کے اندر یا کمیونیکیشن کو یا کمیونیکیشن اسکلس کو آپ دیکھ لیں تو ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیپر یور کمیونیکیشن اسکلز اور یور کمیونیکیشن ویز اور ہاؤ ٹو ایوائڈ دی ایررز اور کیسے اس کو پرفیکٹ کرنا ہے یا اس کو اتنا ایڈوکیٹ کر لینا ہے کہ جو کہ کسی کے اوپر آپ کی کمیونیکیشن اثر کرے. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کمیونیکیشن ایوری تھنگ از کمیونیکیٹنگ ان آور یونیورس ان آور ورلڈ. آپ دیکھ لیں کہ ہماری ورلڈ کے اندر سب سے مین چیز اگر آپ کو کوئی بل بورڈ نظر آتا ہے تو دیٹ از اے میجر ایگزامپل آف کمیونیکیشن. اگر آپ کے پاس سب سے بڑی چیز ہے کہ سی میں سمندر میں اوشنز میں بل بورڈز ہیں جو کہ کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا میجر پوائنٹ ہے. اور لائٹ ہاؤس ہیں جس کو دیکھ کے شپ جو ہے وہ گائیڈنس لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دیر آر ادر مینی تھنگس جو کہ آپ کو کمیونیکیٹنگ اسکلس کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو ہاؤ ٹو میک این انڈیویجولس کمیونیکیشن بیٹر, اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں ملٹیپل ویز میں اپنے آپ کو ٹیپر آف کریں. لائک ہمیں سب سے مین چیز یہ دیکھنی ہے کہ اگر ہم کوئی چیز کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو فار وٹ پرپز وی آر ڈوئنگ کمیونیکیشن. از دیٹ کیجول اور از دیٹ فارمل. اور فارمل ہے تو آپ کی کوئی بزنس میٹنگ ہے. اگر آپ کوئی کیجول کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو دین یو ہیو کیجول وے, ایوری بڈی ول لائک یو ان کیجول وے اینڈ یو آر ڈیلنگ کیجول وے تو آپ ہر بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیجول ہی ہوگا. لیکن اگر آپ فارمل وے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹاک لائک اے فارمل وے. اس میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں. اس میں کمیونیکیشن اسٹینڈرڈ ایک یہ ہے کہ آپ فارمل وے میں 1.25 میٹر کا فاصلہ رکھیں جو کہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے. تو اس میں ایک وین یو کمیونیکیٹ ود سم باڈی تو کیپ اے ڈسٹینس آف 1.25 میٹرس. اس کے بعد اگر آپ کے پاس اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ واٹ آر دی انوائنگ فیکٹر, منیمائز دی انوائنگ فیکٹرز. کہ آپ نے آپ کی کوئی بیڈ اسمیل نہیں ہونی چاہیے. آپ کا ڈریس جو ہے اس کا کلر, اس کی آپ کی کمیونیکیشن کی اسپیڈ, آپ کی آواز کہیں پہ لاؤڈ چاہیے تو لاؤڈ کریں. اگر لاؤڈ نہیں ہے تو آپ وہاں پہ اگر آپ کی ساؤنڈ جو ہے وہ کم چاہیے تو آپ کم ساؤنڈ سے اس سے کمیونیکیٹ کریں. اور اگر بزنس کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو ٹو دا پوائنٹ آپ 2+2 پہ بات کریں. اگر بزنس کمیونیکیشن نہیں ہے, دیر آر سم ادر کمیونیکیشنز لائک یو آر گیونگ سم پریزنٹیشن اور گیونگ سم ٹیکنیکل تھنگس تو دین ڈو لائک دس. تو یہ تمام چیزیں ہیں. دس از اے کوائٹ بگ لائک اوشینک سبجیکٹ. اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ کاؤنٹ کرتی ہیں, لیکن بیکاز آف دی ٹائم آئی ایم گیونگ فارورڈ ٹو ڈاکٹر عثمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا کہ کمیونیکیشن ایک سکل ہے اور اس سکل کو ہم ٹائم کے ساتھ ساتھ پالش کریں گے, جتنی اس میں امپرومنٹ لے کے آئیں گی اور یہ سکل ایک آرٹ میں ڈیولپ ہو جائے گی. اور اس کی اہمیت, کمیونیکیشن سکل کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہماری پروفیشنل لائف میں جو نالج ہے اس کا 30-40% رول ہے اور جو کمیونیکیشن سکل ہے اس کا 60-70% رول ہے. تو کمیونیکیشن دنیا میں جتنے بھی اچھے کمیونیکیٹر ہوئے ہیں